اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو خانہ کعبہ کے حج عمرہ کے متعلق عرض کروں گا اور اس کے بعد کعبہ کی عظمت شان عرض کروں گا۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو انہوں نے عرض کی، یا رب کیا وجہ ہے کہ میں فرشتوں کی اس طرح آواز نہیں سنتا جس طرح ہم جنت میں سنا کرتے تھے یا میں جنت میں بہشت میں سنا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اس کی وجہ تیری خطا ہے، جا میرے لیے ایک گھر بنا پھر اس کا طواف کر۔ جس طرح تو نے دیکھا کہ فرشتے طواف کرتے ہیں، آدم علیہ السلام چل پڑے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ تیار کیا اور آدم علیہ السلام کے قدم کی جگہ پر آباد، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی جگہ پر آبادیاں، نہریں اور سب جو ہے پیدا ہو گیا اور صحرا اور یہاں آپ کے ایک قدم کا فاصلہ بن گیا۔ آدم علیہ السلام نے ہند سے چل کر بیت اللہ شریف کے 40 حج کیے۔ یہ حوالہ بھی میں نے شعب الایمان جو بیروت سے چھپی گئی ہے اس سے دیا ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبع سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو مکہ کی طرف چلنے کا حکم دیا، آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پھر دوستو حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے تو زمین سکڑ جاتی تھی، جلدی پہنچ جاتے تھے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اولیاء کرام ہیں، ان کے لیے بھی زمین اسی طرح جو ہے سکڑ جاتی ہے، آپ زیادہ سفر کر جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بڑے صغیر سے چلے مکہ شریف پہنچے، سعودی عرب پہنچے تو میرے دوستو وہاں زمین سگڑ گئی، آپ پہنچ گئے۔ بطحا کے مقام پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور کہا، اے آدم ہم تیرے منتظر تھے، تیرا حج قبول ہو جب ہم اس گھر کا تجھ سے پہلے 2000 سال پہلے حج کر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حج سے پہلے 2000 سال قبل پہلے حج کر چکے ہیں فرشتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جبریل کو حکم دیا کہ وہ انہیں مناسک حج سکھائیں۔ جبریل آپ کو لے کر گئے حتیٰ کہ عرفات، مزدلفہ، منی اور جو ہے جمار پر ٹھہرایا اور ان پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور غسل جنابت کے احکام اتارے اور فرمایا، بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سرخ یاقوت تھا، جنت کے یاقوت کا نور چمکتا تھا، اس کے بعد اور اس کے جنت کے سونے کی پتریوں کے جو ہے 2 شرقی اور 2 غربی دروازے تھے، اس میں جنت کی پتریوں کے 3 قنادیل تھی، ان سے بھی نور نکلتا تھا، سفید یاقوت کی ٹکڑوں کی وجہ سے اس کا دروازہ چمکتا تھا، اس وقت رکن سفید یاقوت کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اسی کیفیت میں رہا، لیکن طوفان کے وقت اسے اٹھا لیا گیا اور اسے عرش کے نیچے رکھا اور زمین 2000 سال خراب رہی۔ پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ملا۔ بس سکینہ آئی اور گویا وہ بادل سے، اس میں ایک سر تھا اور جو بولتا تھا اور اس کا ایک سر تھا جیسے انسان کا سر ہوتا ہے۔ اس سکینہ نے کہا، اے ابراہیم میرے سایہ کے مقدار پر کعبہ تعمیر کرو اور اس پر اضافہ نہ کرو اور نہ اس پر جو ہے کمی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادل کے سایہ کے مقدار متعین کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا اور اس کی اس وقت چھت نہ تھی، لوگ اس میں اپنے زیورات اور مال متاع پھینکتے تھے حتیٰ کہ جب وہ بھرنے کے قریب ہوا تو 5 آدمی چوری کرنے کے لیے اس میں داخل ہوئے۔ ہر ایک کونا میں جو تھا، چوروں کی بات کر رہا ہوں، ایک کونا پر کھڑا ہو گیا اور 5 آدمی اندر گھس گئے
اور دوسرے کے بل گرا اور ہلاک ہو گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سفید سانپ بھیجا جس کا سر اور دم سیاہ تھے۔ 500 سال تک وہ بیت اللہ کی حفاظت کرتا رہا، سانپ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو کوئی اس کے قریب ہو جاتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ فرشتوں نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ یہ حوالہ جو میں نے دیا یہ بھی شعب الایمان میں ہے، یہ شعب الایمان بیروت لبنان سے چھپی گئی ہے۔ لبنان ملک ہے، بیروت جو ہے دارالخلافہ ہے۔ زرکی اس کے متعلق لکھتی ہیں اور بہیقی نے عطا سے روایت کیا اسی کے متعلق جو میں نے مسئلات کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اس کعبہ کے متعلق بیان فرمائیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ یہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا تھا۔ یہ سرخ یا قوت کا تھا اور کھوکھلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ میرا گھر ہے، تو اس کے ارد گرد طواف کر اور اس کے ارد گرد نماز پڑھ جیسا کہ تو نے دیکھا۔ میرے فرشتے میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوئے اور انہوں نے اس کی بنیادیں پتھروں سے اٹھائی۔ پھر اس گھر کو ان انبیاء حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں، کیونکہ میں القواعد کا مسئلہ کر رہا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد کہتے ہیں اساس کو عربی میں، بنیادوں، نیے، اور اس کے متعلق جو ہے نیاز کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو ان بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ رکھا، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو بیت اللہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور بنیادیں باقی رہیں۔ یہ بھی مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں شعب الایمان جو لبنان اور بیروت سے چھپی گئی ہے اس سے سنایا ہے، اور آپ کی تفسیر کرمانی میں لکھ رہا ہوں۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ عطا اور ابن رباح عن کعب الاباہ سے روایت کرتے ہیں، اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ کعب نے اپنے رب کے حضور شکایت کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کعبہ نے جو بیت اللہ شریف ہے اس نے اپنے رب سے کے حضور میں شکایت کی اور آہو بقا کی، اے میرے رب میرے زائرین کم ہیں اور لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا میں تیری طرف انجیل بھیجنے والا ہوں اور تیرے لیے زائرین بنانے والا ہوں جو تیرا ہے اس طرح اشتیاق رکھیں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کا اشتیاق رکھتی ہے۔ یہ شعب الایمان میں جو میں نے مسئلات کیا یہ بھی بیروت سے چھپی گئی ہے۔ امام زرکی اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن ثابت عبداللہ بن زمرہ سلوبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ مقام سے رکن تھا اور رکن سے جو ہے بیر زمزم تھا۔ 70 انبیاء کرام کی قبور ہیں، وہ حج کے کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ پھر یہاں ان کی قبریں بنائی گئی ہیں، یہ بھی شعب الایمان میں جو ہے بیروت سے چھپی گئی ہے، ان سے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ طبع کعبہ کے ارادہ سے آیا تھا، تو پھر طبع جب وہ کرا غمین کے مقام پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا چلائی، وہ اتنی تیز تھی کہ کھڑے شخص کے قدم اکھیڑ دیتی تھی، کھڑا شخص بیٹھ گیا اور گر گیا، ہوا لوگوں پر چلتی رہی، لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ طبع نے اپنے وہ علماء کو بلایا اور پوچھا کیا ہے جو مجھ پر مسلط کی گئی ہے؟ ان دونوں علماء نے کہا کہ تو ہمیں امن دے گا؟ اس نے کہا تم امن میں ہو۔ انہوں نے کہا بیت اللہ کے ارادہ سے آیا ہے، جو اس کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ طبع نے پوچھا کہ مجھ سے یہ تکلیف کیسے جو ہے دور ہوگی؟ علماء نے کہا تو احرام کے 2 کپڑے پہن لے، پھر لبیک لبیک کہہ کر اندر داخل ہو، اس گھر کا طواف کر اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا ارادہ کر لوں تو یہ ہوا اور جو ہے دور ہو جائے گی؟ علماء نے کہا ہاں۔ اس نے احرام باندھا، پھر تلبیہ کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ وہ ہوا تاریک رات کے ٹکڑے کی طرح واپس چلی گئی۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو یہ بھی شعب الایمان میں ہے اور شعب الایمان کتاب المناسک میں ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو خبر دوں کہ یہ چھپی گئی ہے بیروت سے۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا تو فرمایا مرحبا بکا،
تیری کتنی بلند عظمت ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، اور مومن کی حرمت تو سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ یہ بھی شعب الایمان میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کعبہ تجھ سے زیادہ عزت اور عظمت وہ ہے انسان کی، وہ ہے مومن کی، وہ ہے اللہ کے دوست مومن کی۔ امام طبرانی نے اوس میں عمر بن شعیب عن جدہ کے سلسلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف و کرامت بخشی ہے اور مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ امام طبرانی نے اوس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکہ فتح کیا تو اس کی طرف چہرہ کر کے فرمایا تو حرمت والا ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تو جس سے زیادہ عظمت والا مومن ہے۔ آج میں نے آپ کو کعبہ کی شان بتائی، مومن کی شان بتائی کہ مومن کی شان بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔